کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ افضل مقام جسے عطا کیا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء میں افضل ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر ہستی، سب سے مقدس شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے جو آپ کی والدہ کے دل میں، آپ کے دادا کے دل میں جو نام ڈالا تھا، یہ خیال ڈالا تھا کہ یہ نام رکھا جائے، محمد نام رکھا جائے، یہ نام ہی ایسا تھا جس کے معنی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے۔ محمد جو قابل تعریف ہو، جس کی تعریف کی جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے، جو بھی نام لیتا ہے وہ اگرچہ آگے کچھ غلط کہنا چاہے لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ نے نام ہی ایسا بنایا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہتی تھی، محمد کا اپوزٹ مزمم کہتی تھی۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو محمد ہوں، وہ مجھے برا کیسے کہہ سکتی ہے۔ تو یہ شان عطا کی اور یہ نام عطا کیا، اور اللہ نے یہ کہہ دیا قرآن میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دنیا والوں یاد رکھو، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو پتہ نہیں ہے۔ جسے اللہ نے عزت عطا کی، جسے اللہ نے سربلندی اور رفعت عطا کی، جسے تقدس عطا کیا، جسے پاکیزگی عطا کی، ان کی عزت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ آپ کے رتبے کو کون کم کر سکتا ہے؟ آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے جس سے کائنات کی ہر شے نے محبت کی، حتیٰ کہ جانوروں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اونٹ اور اونٹنی آ کر کے آپ سے شکایت کر رہے ہیں، پیڑ آپ کے اشاروں پہ چل کے آیا، چاند آپ کی انگلی کے اشارے پہ شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کے لیے جب پہلے منبر نہیں بنا تھا تو جس لکڑی کے سہارے سے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، بعد میں جب منبر بنا دیا گیا آپ نے اسے کنارے کر دیا، تو وہ ایسا رو رہی تھی وہ لکڑی جیسے کوئی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ماں سے دور ہو جائے تو روتا، ایسے اس کی ہچکیاں بندھ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف انسانوں نے، جانوروں نے بھی محبت کی۔ کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کے مقدر میں ذلت ہوتی، جن کے مقدر میں ناکامی اور رسوائی ہوتی، وہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے آسان کام کرٹیسائز کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، کسی کے بارے میں جملے کر دینا ہے، کمنٹ پاس کر دینا ہے۔
ایک عربی شاعر کہتا ہے قیل ان اللہ ذو ولد وقیل ان الرسول قد کہن ما نجى اللہ والرسول من لسان الورى فکیف انا. کہنے والوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ کی اولاد ہے العیاذ باللہ، اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، جادوگر ہے. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہہ دینا. جب اللہ رسول نہیں بچے تو ہم لوگوں کی تنقید سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جانتے چلو، آج بھی جو مخالفین ہیں وہ اندر سے جانتے ہیں، ان کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. ابو جہل و ابو لہب بھی جانتے تھے، لیکن یہ پتا تھا کہ اگر آپ کے فالوور بن جائیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر زندگی تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کے مطابق پھر زندگی گزارنا پڑے گا، آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، پھر سرداری اپنی نہیں رہ جائے گی. اس لیے مخالف تھے، ورنہ حق تو ان کے سامنے تھا، ہر طرح کے معجزات دیکھتے تھے. جتنے بھی انبیاء آئے، نہ صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی رسول آئے، قرآن یہ کہتا ہے ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جتنے رسول آئے سب کے ساتھ استہزاء کیا گیا، سب کا مذاق اڑایا گیا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرارے بولا ابھی. لیکن جو عناد نہیں رکھتے، جو ہٹ دھرم نہیں ہوتے، جو ضدی نہیں ہوتے، جو حق پسند ہوتے ہیں، جو انصاف پسند ہوتے ہیں، وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. چنانچہ ایک طویل فہرست ہے غیر مسلموں کی، جو مسلمان نہیں ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو برادران وطن ہیں، جو ہندو ہیں. ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے، آپ کی تعریف کی ہے. گاندھی جی نے آپ کی تعریف کی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے محسن اعظم تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی تعلیمات دنیا کی سب سے بہترین تعلیمات، ایسی تعلیمات کسی مذہب میں نہیں. انہوں نے یہ تاکید کی کہ حکومت کرنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے سیکھو، ابو بکر و عمر سے سیکھو. کرن مہندر سنگھ بیدی سحر نے کہا تھا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو عشق تو آپ سے غیروں نے بھی کیا ہے. کرشن بہاری نور نے کہا نبوت کیا، سخاوت کیا، عدالت کیا، شجاعت کیا، ہزار عنوان ہے اور ایک افسانہ محمد کیا. سب نے تعریف کی ہے. ایک مشہور پروفیسر مائیکل ایچ ہارٹ جو کرسچن، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کائنات کی عظیم ترین شخصیات کو جمع کیا، پھر نمبرنگ کی، 100 عظیم شخصیات، مؤثر شخصیات، ان کی لسٹ بنائی. The 100 ranking of most influential personality in the world. دنیا کی 100 مؤثر شخصیات. جب رینکنگ کی، درجہ بندی کی، تو ٹاپ پر، 1 نمبر پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور اس نے کہا مجھے معلوم ہے میں کرسچن ہوں، لوگ اعتراض کریں گے، my choice of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم may surprise some readers and question some others. مجھے معلوم ہے کچھ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ میں عیسائی ہو کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا مقام دے رہا ہوں.
کچھ لوگ سوال کریں گے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے he is the only man who is supremely successful in both religious and social. وہ واحد شخصیت ہے جنہیں مکمل طور پر کامیابی ملی ہے، مذہبی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے مکمل طور پر جو کامیاب ہوئے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. الفضل ما شہدت به الاعداء، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی تعریف، جس کی کامیابی کی گواہی اپنے بھی دیں، غیر بھی دیں. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور بے شمار لسٹ ہے. ہندوؤں نے بھی تعریف کی، سکھ نے بھی تعریف کی، عیسائیوں نے بھی تعریف کی، یہودیوں نے بھی تعریف کی. اللہ نے ایسا مقام دیا، ایسے اخلاق دیے، اور یہ نہیں کہ بلائنڈلی کوئی تعریف کر رہا ہو. اگر صرف مسلمان تعریف کرتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کے دھرم گرو ہیں، ان کے مذہبی رہنما ہیں، ان کے لاسٹ پروفٹ ہیں، اس لیے وہ تعریف کر رہے ہیں. لیکن کسی کی تعریف جو کی جاتی ہے کسی ریزن کی وجہ سے، وہ تمام ریزنز، وہ تمام اسباب، وہ تمام صفات، وہ عالی اخلاق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اس لیے ہر کوئی تعریف کرے گا. اگر علم کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے تو آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں اس کائنات میں. اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ کو اولین و آخرین کے تمام علوم عطا کیے گئے. آپ کے جیسے کمالات کسی میں نہیں، آپ کے جیسے عالی اخلاق کسی میں نہیں. آپ کے عالی اخلاق کے حوالے کے لیے بس فتح مکہ کا ایک حوالہ کافی ہے. جب کوئی فاتحانہ انداز سے کسی بستی میں، کسی ملک میں داخل ہوتا ہے، بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا ہے، خونریزی مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو قید کرتے ہیں. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں 13 سال تک مکے میں ستایا گیا، ہر طرح کی اذیتیں اور تکلیفوں سے گزارا گیا، آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کے صحابہ کو پریشان کیا گیا، اتنا ستایا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ما اودیت لقد اودیت فی سبیل اللہ ما اودی احد من قبلی، جتنا مجھے راہ خدا میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. ان ساری تکلیفوں کے باوجود جب آپ فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہوئے، اللہ نے فتح عطا کر دی، تو کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے اليوم یوم الملحمہ. ایک صحابی یہ کہہ رہے آج تو بدلہ لیا جائے گا، آج تو سارا حساب برابر کر دیا جائے گا. جنہوں نے ستایا تھا انہیں ستایا جائے گا، جنہوں نے زخم پہنچائے تھے ان سے بدلہ لیا جائے گا. آج جنگ کا دن ہے، آج خونریزی کا دن ہے، آج خون کی ندیاں بہائی جائیں گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نعرہ چینج ہونا چاہیے، یہ سلوگن بدلنا چاہیے. نعرہ یہ ہونا چاہیے میں نبی رحمت ہوں، انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں، وہ مرسی ہوں جو مخلوق کے لیے گفٹ کی گئی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. We have sent you as a mercy for the universe. آپ نے کہا نعرہ یہ ہونا چاہیے الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن، آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج ہر ایک کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان جو ہمیشہ مقابل رہے، مخالف رہے، لڑائی میں پیش رہے، فرمایا ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ بھی معمول ہو جائے گا، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے،
آپ نے کہا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں۔ یہ عالی اخلاق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود 8 افراد ایسے تھے، ایک طرف عام معافی کا اعلان ہے، آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، لیکن 8 اشخاص ایسے تھے جن کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوا، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، وہ گستاخان رسول تھے۔ کسی نے آ کر کے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ھذا ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، یہ ابن خطل کعبہ کے پردے سے چمٹ کر کے معافی مانگ رہا ہے، آپ نے معاف نہیں کیا، کہ ایسے گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت تھے، اور سب نے آپ کی تعریف کی، آپ محمد تھے، انسانوں نے بھی تعریف کی، جانوروں نے بھی آپ کے شان میں قصیدے پڑھے، نباتات، جمادات۔ آپ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو وہ حرکت میں آ گیا، جوش میں آ گیا۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا کی گئی، وہ مقام عطا کیا گیا کہ ایسے کسی سے محبت نہیں کی، نہ ایسی کسی کی عزت ہے۔ اور صحابہ نے، آپ کے اپنوں نے تو ایسی محبت کی، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں، ایسے کسی کے فالوور ہی نہیں، دنیا نے ایسی قوم دیکھی نہیں جو اتنا ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شخص کو قریش نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ انہوں نے جب نظارہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اسے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو بڑے بوڑھے بھی اس کی ادائیگی میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے کہا اپنی قوم سے، میں نے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے ہیں، قیصر و کسریٰ کی عزت اور رتبے بھی دیکھے ہیں، ان کے ماننے والوں کی اطاعت بھی دیکھی ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کے صحابہ جیسی آپ سے محبت کرتے ہیں ایسے کسی بادشاہ کی رعایا اور ان کے غلام اور وزیر ان سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کے لعاب دہن کو بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے وضو کا پانی بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ اور صحابہ نے اس محبت کو ایسے نبھایا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اس کی جان سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ہم لاکھ کلمے پڑھتے رہے، اگر نبی کی محبت نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے نزدیک میرے والدین، میری اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان۔
آپ نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. پھر انہوں نے ایک لمحے کے غور کے بعد یہ کہا کہ نہیں، میں تو غلط کہہ رہا ہوں، اگر جان سے زیادہ عزیز نہ ہوتے تو آپ کے لیے جان کیوں قربان کرتے ہو؟ فرمایا یا نبی آپ میری جان سے بھی زیادہ اب مجھے عزیز ہیں. آپ نے کہا الآن یا عمر، عمر اب تمہیں ایمان کا کامل درجہ عطا ہوا. یہ صحابہ نے عملی طور پہ کر کے دکھلا دیا. سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. میں تو اسی لیے لائی تھی اپنے بیٹوں کو، میں نے یہی تاکید کی تھی، مجھے یہ بتلاؤ کہ میرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. جب یہ بتلایا گیا کہ آپ صحیح سلامت ہیں تو انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سلامت ہیں، آپ کی حفاظت ہو گئی تو ہر مصیبت، بیٹے قربان ہونے ہیں ہو جائیں، ہر مصیبت ہلکی ہے، معمولی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نیند میں خلل نہ آئے، آپ کو پریشانی نہ ہو، اس کے لیے سانپ کا ڈسنا بھی گوارا کر لیا، ذرا سی بھی حرکت نہیں کی. تکلیف کی وجہ سے جب آنسو چھلکے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پر فرماتے ہیں تیر آ رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میں آگے بڑھ گیا، میں نے اپنے سینے پر اس تیر کو لیا. پھر احساس ہوا کہ آپ کی طرف پشت ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو اپنی پشت ادھر کر دیا اور تیر اپنی پشت پر لینے لگا. یہ تعلق رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا، آپ کے چاہنے والوں کا آپ سے، کہ جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو اگر ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، آل اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بناتے ہیں، مال کی حفاظت کے لیے لاک تیار کرتے ہیں، سارے انتظامات کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن ان سب سے زیادہ محبوب، ہم سب کے محبوب، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کی جائے. آپ کی شان اقدس میں کیچڑ اچالا جائے، مسلمان برداشت کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں. اور کیوں برداشت کریں؟ ہم کسی مذہبی رہنما کو، ہم کسی دھرم گرو کو، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، نہ ہماری اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کی اجازت دیتی. ہمارا رب یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو. ہم کسی کے مذہبی رہنما کو، کسی دھرم گرو کو ہم نہ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ اسے جائز سمجھتے ہیں. اور ہم تو سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تمام انبیاء کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی گستاخی کرے گا انبیاء کی شان میں تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے. ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. لہذا ہم یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا سرور کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی جائے. اس لیے دنیا اگر چاہتی ہے کہ امن و امان قائم رہے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، شدید کارروائی ہونی چاہیے. یہ لوگ نہ صرف ہمارے دشمن ہیں، نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کر رہے ہیں، یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، یہ پیس کے بھی دشمن ہیں. یہ نہیں چاہتے ملک ترقی کرے. ایسے لوگوں پر فوری کارروائی ہونی چاہیے، انہیں گرفتار کرنا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے.
اور ایک ایسا مستقل قانون بننا چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو یہ جرأت نہ ہو کسی مذہبی رہنما کے بارے میں وہ انگشت نمائی کر سکے یا زبان درازی کر سکے یا ادنا گستاخی کر سکے۔ اور آخری بات، وقت ہو گیا ہے، ہمیں اپنوں سے زیادہ شکوہ ہے، غیروں سے زیادہ اپنوں سے شکوہ ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہم بطور برکت انہیں لے لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے بھیجے گئے تھے کہ آپ کے راستے کو اپنایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اور ہم غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم نے سنتوں کا جنازہ نکالا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، ہم اس سے دور ہیں۔ جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کے لیے ہمیں اپنا ٹھنڈا بستر نہیں چھوڑا جاتا۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنوں سے چوٹ کھائی ہے، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم اٹھائے ہیں، ہم نے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ہر گلی میں گستاخی ہو رہی۔ جہاں ہم یہ شکایت درج کراتے ہیں، یہ احتجاج درج کراتے ہیں، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، وہاں ہم بھی یہ عزم کر لیں کہ پہلے ہم یہ طے کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نہیں نکالیں گے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو چیزیں آپ کی آنکھوں کو راحت اور ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اسے ہم بھی اختیار کریں گے، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ گستاخان کا تو مقدر ہی تباہی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، ناکامی ہے۔ کبھی دنیا میں نہ چین سے رہے ہیں نہ رہ سکتے، یہ تاریخ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ نے ایسے گستاخوں کے لیے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ محبت کا جو تقاضا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ